اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور المصنف لابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے جملے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے وہ یہ تھے: یا ایہا الناس، اے لوگو، سلام کو عام کرو۔ نمبر 1، سلام کو عام کرو۔ نمبر 2، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ الفاظ کیسے ہیں ناظرین؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور فرمایا کہ اطعموا الطعام، بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا کہ رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد ادا کرو۔ تم نے اگر یہ 4 کام کر لیے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ سلام میں پہل فرماتے تھے، اور یا آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ کسی کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، مسلمان ہے تو اس کو سلام کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین، نمبر 2، جو ضرورت مند تمہیں نظر آئے اسے کھانا کھلاؤ۔ ناظرین، یہ اتنا پیارا کام ہے، اتنا پیارا کام ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کھانا کھلاتے ہیں کسی ضرورت مند کو۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ عرض کرے گا مولا تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو فرمائے کہ وہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ہماری رحمت کو وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو پانی پلاتا تو ہماری رحمت کو وہاں پاتا۔ تو ناظرین، روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کسی نہ کسی کو کھانا کھلائیں۔ کسی کو لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس پہنائیں۔ ناظرین و سامعین، کسی کو پانی کی ضرورت ہے اسے پانی پلائیں۔ آج کل گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی بہت زیادہ ضرورت ہوتا ہے، تو جتنا اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس میں لوگوں کو پانی پلانے کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 3، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو۔ سل من قطعہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس سے رشتہ داری جوڑ جو تجھ سے توڑنا چاہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی بھائی کو، مسلمان کو، جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ اور یہ بھی فرمایا لا یرحم اللہ قوما فیہم قاطع رحم، اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا جس میں ایک بھی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اور آخری بات، رات میں جب سو رہے ہوں لوگ تو تم تہجد کی نماز پڑھو۔ ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں ہے سورہ فرقان میں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو اپنی راتیں سجود اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا نا یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 4 کام ہیں: سلام کو عام کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو، اور رات میں اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز ادا کرو۔ میں کہ 4 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 16، آیت نمبر 16 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اسے مرفقاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مرفقا پڑھا جائے گا، دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 16 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین ذرا سا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، اذ دوسرا، اعتزلتمو تیسرا، ہم چوتھا، واو پانچواں، ما چھٹا، یعبدون ساتواں، الا آٹھواں، اسم اللہ نواں، فَأْوُوا 10واں، الا 11واں، الکہف 12واں، ینشر 13واں، لی 14واں، یہ اصل میں لا ہے، کم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑا گیا، لی ہے، کم جو ہے وہ ناظرین ضمیر ہے تو ربو 15واں، من 16واں، رحمتی 17واں، یحیی 18واں، اور امری 19واں، مرفقا 20واں۔ کل یہاں پر 20 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوا، اذ میں ذال ساکن ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو ذال کے نیچے زیر ہوگا، اسے عین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اسے ہم پڑھیں گے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے ناظرین وَمَا يَعْبُدُونَ، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللہ، اللہ میں لام پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اسے ہم پڑھیں گے الا اللہ۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باری کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ الا اللہ، فَأْوُوا اچھا فَأْوُوا میں آپ دیکھیں واو کے اوپر الٹا پیش ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اِلَى الْكَهْفِ، الا میں لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا، اسے الکافی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اِلَى الْكَهْفِ پڑھیں گے۔ ینشر، را ساکن ماقبل شین پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا، لا علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لکم اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ استعمال ہوا تو لا پڑھا گیا، رب علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربکم من رحمتہ، ربکم میں با مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ پڑھیں گے، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، کم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، من ساکن ہے، اسے رحمتی کے را کے ساتھ ملائیں گے، را کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ربکم من رحمتہ، من رحمتہ غلط، من رحمتہ، رحمتی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماع کے ساتھ پڑھیں گے، من رحمتہ
وَيُهَيِّ لا علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لکم من، لکم میں میم ساکن سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، من نون ساکن، اس کے بعد حمزہ حرف حلقی تو نون ساکن کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنّہ یا اخفاء نہیں کیا جائے گا۔ لکم من امریکم، امری علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے امریکم، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، کم میں میم ساکن سے مرفقن کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، من امریکم مرفقا، را ساکن ما قبل میم کے نیچے زیر ہے، را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، مرفقن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مرفقا پڑھا جائے گا، قاف پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین جو ہے دو زبر کی وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ آیت نمبر ناظرین یہ 16 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے، جو آج کا سبق ہے۔ اعراب لگاتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ من رحمته وَيُهَيِّئْ لَكُمْ من أمركم مرفقا۔ یہ آج کا سبق ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہم ضمیر ہے، پہلا اسم ہم ضمیر، دوسرا ما، تیسرا اسم اللہ، چوتھا الکہف، کم یہاں پر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، پانچواں ربو، چھٹا رحمتی، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 ہوگا، اور ساتواں امری، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، ضمیریں ہیں، آٹھواں مرفقہ۔ تو کل یہاں پر 8 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہم، کم، ہی، ہم، کم اور ہی۔ دوسرا اسم ہے ما، تیسرا ہے اسم اللہ،
چوتھا ہے الکہف، پانچواں ہے ربو، چھٹا ہے رحمت، اور ساتواں ہے امری۔ اور آٹھواں ہے مرفقہ۔ یہ ناظرین 8 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اعتزلتمو نمبر 1، یعبدون نمبر 2، فأوو نمبر 3، ینشر نمبر 4، یحیی نمبر 5۔ تو کل یہاں پر 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 اعتزلتمو، اور نمبر 2 یعبدون، نمبر 3 فأوو، اور نمبر 4 ینشر۔ اور نمبر 5 یحیی۔ ناظرین و سامعین 5 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف، اذ دوسرا، یہاں پر واو ہے نمبر 1 آئے گا، الا تیسرا، فا چوتھا، الا پانچواں، لی چھٹا، من ساتواں، واو نمبر 1 میں آئے گا، لی نمبر 6 میں، من نمبر 7 میں۔ تو کل یہاں پر ناظرین 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 اذ، نمبر 3 الا، نمبر 4 فا، نمبر 5 الا، نمبر 6 لی، نمبر 7 من۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کل ملا کر 7 اسماء ہیں، 7 حروف ہیں۔ تو 8 اسماء اور 5 افعال، 8 اور 5 13، اور ناظرین 7 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو کل ملا کر جو تعداد بنتی ہے ناظرین وہ 20 بنتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے ہی۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اسما، اس میں موصول ہے، غیر ذوی العقول کے لیے ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الکہفی۔ کہف کا معنی غار ہے، کہف کا معنی غار ہے۔ پھر اس کے بعد رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رحمت۔
رحمت جو ہے یہ اس کا جو اوریجن ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ رحم ہے، را ہا میم. اس کا معنی ہے ترس کھانا. آدمی، انسان، مخلوق دوسری مخلوق پر ترس کھاتا ہے تو یہ ترس کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے. وہ جب کسی پر رحم فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، تو پھر ناظرین اس کی بخشش ہوتی ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد امر ہے. امر کا معنی کیا ہوگا؟ امر کا معنی یہاں پر کام کے ہے. امر کا معنی ہے کام. مرفقہ، مرفقہ جو ہے اس کا معنی ہے آسانی کا سامان، سامان آسانی. پھر آ جائیے ناظرین افعال کی جانب. افعال کی جانب آ جائیں تو اعتزلتمو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تم سب الگ ہو گئے یا تم الگ ہو گئے. ان میں سے دونوں معنی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. یعبدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے، یا تم پوجا کرتے ہو یا تم پوجا کرو گے. ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. فَأْوُوا، فَأْوُوا اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ فَأْوُوا اصل میں یہ ہے فا علیحدہ ہے اور اَوُو علیحدہ، اُوُو علیحدہ ہے، اور اُوُو کا معنی ہے تم پناہ لو. فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اور ناظرین فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو وہ فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے تم پناہ لو یا تم سب پناہ لو. ینشر، ینشر اصل میں ینشرو تھا لیکن پیچھے سے ناظرین وہ چلا آ رہا ہے تو اسی لیے را ساکن ہے. فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ پھیلاتا ہے یا وہ پھیلائے گا، اور یہاں معنی ہے وہ پھیلائے گا فیوچر کے اعتبار سے. یحیی اصل میں تھا یحیئ، لیکن پیچھے سے ناظرین یہ چلا آ رہا ہے قرینہ، تو اس لیے یہاں پر آخر میں حمزہ ساکن ہوگا. فعل مضارع معروف ہے صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ تیار کرتا ہے یا وہ تیار کرے گا. یہ معنی ہوگا فیوچر کے اعتبار سے کہ وہ تیار کرے گا. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، اس کا معنی ہے جب. الا استثناء کے لیے ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے. اس کا معنی لیکن، مگر دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے. فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے بھی کوئی معنی کیا جا سکتا ہے. لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے لیے واسطے. اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من و ان. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسماء، 5 افعال، 7 حروف، کل ملا کر 20 کلمات ہیں. 20 کلمات میں 4 کلمات ایسے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمت، نمبر 4 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال عین زیر ذی، تا زبر تا، زال لام زبر زل، تا پیش تو، میم وا پیش مو، ہا میم پیش ہم، و اذ اعتزلتموہم. واو زبر وا، میم الف زبر ما، و ما، یا عین زبر یا، با پیش بو، دال واو پیش دو، نون زبر نا، و ما یعبدون، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، الا اللہ. فا حمزہ زبر فا، واو الٹا پیش وو، فا وو، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، کاف ہا زبر کہ، فا زیر فی، الی الکہفی. یا نون زبر ین، شین را پیش شر، ین شر، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم. را با زبر رب، با پیش بو، کاف میم میم پیش کم، میم نون را زیر مر. را ہا زبر راہ، میم زبر ما، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی. ربکم من رحمتہ. واو زبر وا، یا پیش یو، ہا یا زبر ہی، یا حمزہ زیر یہ، و یحیی، لام زبر لا، کاف میم میم پیش کم، لکم. میم نون زیر من، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، کاف میم میم پیش کم، میم را زیر مر، فا زبر فا، قاف دو زبر قن، مرفقن. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. یہاں وقف کریں گے تو مرفقہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
الكهف ينشر إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اذ جب، اعتزلتمو تم الگ ہو گئے، ہم ان سے، وا اور ما جن کی، یعبدون وہ پوجا کرتے ہیں، اللہ سوا اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ فاتو او تم پناہ لو، الا طرف الکہفی غار، ینشر وہ پھیلا دے گا، لا کے لیے، کم تمہارے، رب کم تمہارا، من سے رحمتی رحمت ہی اپنی، وا اور یہی وہ تیار فرما دے گا، لا واسطے کم تمہارے، من سے امری کام کم تمہارے، مرفقا سامان آسانی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا جب تم ان سے کنارہ کش ہو چکے ہو، اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، تو اب کسی غار میں پناہ لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ خاص طور پر ناظرین اب جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک، آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک، کہ جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے مخاطب کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے
پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ آیت نمبر 11 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ آیت نمبر 12 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ ناظرین مسامعین، اب یعنی ہم تھوڑا سا آغاز میں ہم بتا چکے ہیں اصحاب کہف کے جو واقعہ ہے اس کا شان نزول کیا تھا وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور ناظرین اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم ان کی جو سوانح ہے وہ کیا ہے؟ الکہف کے معنی ہے پہاڑ میں ایک غار، الرقیم ایک جگہ کا نام ہے، ایک قول یہ کہ الرقیم اس پتھر کا نام ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ علامہ محمد بن یوسف ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں اصحاب کہف کے جو اسماء ہیں وہ عجمی زبان میں ہیں، ان کو شکل اور نقطوں میں منضبط کرنا یہ مشکل ہے، اور ان کا قصہ بیان کرنے میں راویوں کے بیانات بھی مختلف ہیں۔ وہ کس طرح غار میں داخل ہوئے، کس طرح غار سے نکلے، فرماتے ہیں کہ اس میں روایات میں اختلاف ہے۔ روایت ہے کہ جس کافر بادشاہ کے زمانے میں وہ اس کے ملک سے نکل گئے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، اور یہ لوگ روم کے رہنے والے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ شام کے رہنے والے تھے، اور شام میں ایک غار ہے جس میں چند مردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس غار کے مجاور کا یہ زوم ہے کہ یہی اصحاب کہف ہے۔ اس غار پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے، اور ان کے ساتھ ایک بوسیدہ کتا بھی ہے، اور اندلس میں غرناطہ کی جانب ایک بستی ہے جس کا نام لوشا ہے، وہاں ایک غار ہے جس میں چند مردے ہیں اور ایک پرانا اور بوسیدہ کتا ہے، ان کا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، کئی صدیاں گزر چکی ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ان کے متعلق صحیح علم ہو۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہی اصحاب کہف ہے۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ میں ان کے غار میں داخل ہوا اور میں نے ان کو دیکھا، تقریباً 550 سال سے وہ اسی حال میں ہیں۔ اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کے قریب ایک رومی عمارت بنی ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے۔ ناظرین مسامعین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد مصطفیٰ رضا کراچی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابلستان والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ بیٹا دوبارہ پڑھنا، بیٹا دوبارہ پڑھنا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سنائیے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر ناظرین آپ اس پروگرام کا جو بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور اس کے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں